Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اگر ایک اسم ظاہر میں دو فعلوں کا تنازع ہو جائے، دو عاملوں کا تنازع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اختیار ہے دونوں فعلوں میں سے، دونوں فعلوں میں سے جسے چاہیں اس اسم ظاہر میں عامل بنائیں۔ اگر پہلے فعل کو عامل بناتے ہیں تو دوسرے فعل میں اس میں ظاہر کی ضمیر لائیں گے، اور اگر دوسرے فعل کو عامل بناتے ہیں تو پہلے فعل میں ضمیر لائیں گے اگر ضمیر مرفوع ہو۔ لیکن اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ضمیر مرفوع نہ ہو اور دوسرے فعل کو اس میں ظاہر میں عامل بنا رہے ہوں، یعنی دوسرے فعل کو عامل بنا رہے ہیں اس میں ظاہر میں، اور ضمیر مرفوع نہ ہو بلکہ منصوب ہو، تو ایسی صورت میں ضمیر کو حذف کر دیں گے۔ دیکھیں، وَإِنْ كَانَ ضَمِيرُهُ، اور اگر اس میں ظاہر کی ضمیر غیر مرفوع مرفوع نہ ہو، حذفتہ، تو اسے حذف کر دیں گے۔ جبکہ ہم دوسرے فعل کو عامل بنائیں تو پہلے فعل میں ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضمیر مرفوع نہیں ہے بلکہ مفعول کی ضمیر ہے تو، جیسے اکرم تو فسر اخواکا، میں نے تعظیم کی تو تمہارے دو بھائی خوش ہوئے، اور جیسے اکرم تو فشکر علی خالد، میں نے تعظیم کی تو خالد نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ان دونوں مثالوں میں اکرم تو، پہلی مثال میں اکرم تو فعل فاعل اور مفعول بہ کی ضمیر حذف کر دیا گیا، اور فسرہ اخواکا میں اخواکا جو اس میں ظاہر ہے اس کو سراکا یعنی فاعل بنا دیا گیا، یعنی پہلے دوسرے فعل کو عامل بنایا گیا اور پہلے فعل میں ضمیر نہیں لائی گئی بلکہ حذف کر دیا گیا۔ یہی تمام مثالوں میں ہوا ہے۔ اور جیسے اکرم تو و اکرمنی سعید، میں نے تعظیم کی اور سعید نے میری تعظیم کی، اور جیسے مرر تو و مرہ بی علی، میں گزرا اور علی میرے پاس سے گزرا، اور جیسے اکرم تو ہما، میں نے ان دونوں کی تعظیم کی، فسر اخواکا، ولا یقالو، اور نہیں کہا جائے گا اکرم تو ہما فسر اخواکا، یعنی ہما ضمیر نہیں لائی جائے گی پہلے فعل میں اس صورت میں جبکہ دوسرے فعل کو عامل بنائیں اس میں ظاہر میں۔ ولا یقالو، تو نہیں کہا جائے گا اکرم تو ہما فسر اخواکا و اکرم تو فشکر علی خالد و اکرم تو اکرمنی سعید و مررتو بہی و مرابی علی۔ ان تمام مثالوں میں دوسرے فعل کو اس میں ظاہر پر عامل بنایا گیا اور پہلے فعل میں ضمیر لائی گئی ہے، تو یہ ایسا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس صورت میں لفظاً و رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر نے دو فعلوں میں سے دوسرے فعل کو عامل بنایا اس میں ظاہر میں اور پہلے فعل میں ضمیر لائی ہے، ضمیر اس میں منصوب ہونے کے باوجود، یعنی مرفوع نہیں ہے پھر بھی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں آگے، دیکھیے مثال، وہ اما قول الشاعر، لیکن شاعر کا قول، اذا کنتا ترضی ہے، جب تم اسے راضی کرو، وہ یردی کا، اور تجھے راضی کرے، صاحبن کوئی ساتھی، جہارن کھلے میں، فکن فی الغیب، تو غائبانے میں ہو جا، احفظ للعہد، عہد کا پاسدار، عہد کی حفاظت کرنے والا۔ جب وہ تجھے خوش کرے اور جب وہ تو اسے خوش کرے اور تجھے ایک ساتھی کھلے میں خوش کرے تو غائبانے میں تم عہد و پیمان کا محافظ ہو جا۔ اس شعر میں محل استشہاد
تردی ہے اور یردی کا صاحبن ہے. تردی ہے یہ فعل اول ہے، یردی کا فعل ثانی ہے. یردی اور اس میں ظاہر صرف ایک ہے صاحبن. یرزی چاہتا ہے صاحبن کو فاعل بنانا اور ترزی چاہتا ہے صاحبن کو مفعول بنانا. تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ پہلے دوسرے فعل کو یردی کا کو عامل بنایا گیا، یعنی اس کو عامل بنایا گیا، اور صاحبن کو معمول بنایا گیا یعنی فاعل بنایا گیا. اور پہلے والے فعل میں ضمیر لائی گئی ہے تردی ہے، جو کہ اضمار قبل ذکر ہے، جو کہ درست نہیں ہے، حالانکہ اس کے باوجود شاعر نے استعمال کیا ہے. اس کا جواب آ رہا ہے. دوسرا شعر، وہ الغ احادیث الوشات، اور چغل خوروں کی باتوں کو لغو قرار دے، چغل خوروں کی باتوں کو لغو سمجھ. فقلما، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، یحاول واشن، کہ کوئی چغل خور ارادہ کرے، غیر ہجران ذی الدین، محبت والے کی جدائی کے علاوہ کسی اور بات کا. یعنی کوئی بھی چغل خور ہو وہ چاہتا ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا، اختلاف ڈالنے کا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محبت والوں کی جدائی کے سوا چغل خور کچھ اور چاہے. تو اس لیے چغل خوروں کی کوئی بھی بات ہو اسے لغو سمجھ، اور سمجھ لے کہ وہ جدائی اور پھوٹ ڈالنے ہی کا ارادہ رکھتا ہے. فرماتے ہیں بِإِظْهَارِ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي تُرْدِیہِ، تُرْدِیہِ میں ضمیر منصوب کو ظاہر کرنے کے ساتھ یہ شعر ہے. تو فضرورتن، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے. لا يحسن ارتکابها عند الجمہور، جمہور کے نزدیک اس کا ارتکاب اچھا نہیں. یعنی دوسرے فعل کو عامل بنائیں تو پہلے فعل میں ضمیر لانا اس صورت میں جبکہ ضمیر منصوب ہو یہ بہتر نہیں ہے جمہور کے نزدیک. وَقَانَ حَقُّهُ أَن يَقُولَ، اور اس کا حق تھا کہ یہ کہتے، اذا کنتا تردی، بغیر ضمیر مفعول کے، وَيُرْدِي کا صاحبن، یہ کہنا درست تھا. وَأَجَازَ ذَلِكَ بعض محقق النحات، لیکن بعض محققین نحات نے اسے جائز قرار دیا ہے، یعنی پہلے فعل میں ضمیر لانا جائز قرار دیا ہے اگرچہ ضمیر منصوب ہو. وَذَهَبَ الْكِسَائِي وَمَنْ تَابَعَهُ، اور امام کسائی، امام نحو امام کسائی اور اس کے تابعین کا مذہب یہ ہے، انہو اذا عملت الثانی فی الظاہر، کہ اگر تم دوسرے فعل کو اس میں ظاہر میں عامل بناؤ، لم تضمر الفاعل فی الاول، تو پہلے فعل میں ضمیر لم تضمر الفاعل، تو فاعل کی ضمیر نہیں لاؤ گے فی الاول پہلے فعل میں. بل یکون فاعلہ محذوفا، بلکہ پہلے فعل کا فاعل محذوف ہوگا. آپ نے ما قبل میں پڑھا ہے کہ پہلا فعل اگر فاعل چاہے یعنی اس میں ضمیر اگر مرفوع ہو تو دوسرے فعل کو عامل بنائیں گے تو پہلے فعل میں ضمیر لائیں گے. لیکن کسائی کا مذہب اس کے برخلاف ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلا فعل اگر فاعل چاہے، پہلا فعل میں اگر اس ضمیر مرفوع کی ضرورت ہو تب بھی حذف کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لم تضمر الفاعل فی الاول، پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر نہیں لائیں گے. بل یکون فاعلہ محذوفا، بلکہ اس کا فاعل محذوف ہوگا. لدلالت ما بعدہ علیہ، اس پر بعد والی عبارت کے دلالت کرنے کی وجہ سے. اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ کوئی دلیل قائم ہو تو فاعل کو حذف کرنا جائز ہے. تو کسائی کا کہنا یہ ہے کہ جب دوسرے فعل کو عامل بنائیں گے اس میں ظاہر میں تو پہلے فعل سے فاعل کے حذف ہونے پر دلیل ہو جائے گا. دوسرا فعل جو فاعل کے ساتھ ہے وہ دلیل ہو جائے گا پہلے فعل کے فاعل کے حذف ہونے پر، اور جب دلیل ہو تو پہلے فعل کے فاعل کو حذف کرنا جائز ہے. لدلالت ما بعدہ علیہ، کیونکہ ما بعد یعنی بعد والا فعل اس پر دلالت کرے گا فاعل کے حذف ہونے پر. لأنہ یجیز حذف الفاعل، کیونکہ یہ فاعل کے حذف کرنے کو جائز قرار دے گا. اذا دل علیہ دلیل، جب کوئی دلیل اس پر دلالت کرے. فاذا قلتا، تو جب تم کہو اکرمنی فسرنی زہیر، اکرمنی فسرنی زہیر، جب کہیں گے فإن جعلت زہیرا فاعلا لسرا، تو اگر زہیر کو سرا کا فاعل بنائیں
काना फ़ाइल अकरमा, तो अकरमा का फ़ाइल होगा अला राय साहिबवे वल जमहूर, साहिबवे और जमहूर की राय पर ज़मीरन मुस्ततिरन, एक ज़मीर मुस्ततिर यऊदु इलैहि, जो ज़ोहर की तरफ लौटेगी। यानी अक्रमनी फसरनी ज़ोहर उनमें दूसरे फेल को आमिल बनाए ज़ोहर में, तो पहले फेल में ज़मीर लाएंगे सेबवे और जमहूर के नज़दीक, और वो ज़मीर मुस्ततिर होगी, यानी हुआ ज़मीर होगी। वो आला राइल के सही वमन वाफ़क़हु, और के सही और उनके मुवाफ़िकीन की राय पर यकूनु महज़ूफ़न, पहले फेल का फ़ाइल महज़ूफ़ होगा, यानी अकरमा का फ़ाइल महज़ूफ़ होगा, ज़मीर नहीं लाएंगे। ले दलालत मा बादहु अलैहि, क्योंकि बाद वाली इबारत फ़ाइल के हज़फ होने पर दलालत करती है। वयज़हरु, अब ये जो है इख्तलाफ तो ज़ाहिर नहीं होगा जबकि फ़ेल वाहिद हो, लेकिन जब फ़ाइल तस्निया या जमा हो तब इख्तलाफ का समरा ज़ाहिर होगा। उसको सुने। वयज़हरु, इस असरुल खिलाफ फिर तस्नियत वल जमा, और इख्तलाफ का असर ज़ाहिर होगा तस्निया और जमा में। फ़अला राय सेबवे, तो सेबवे की राय पर यजिब अन तक़ूल, ये कहना ज़रूरी है, इन आमल तसानी, अगर तुम दूसरे फेल को आमिल बनाओगे तो ये कहना ज़रूरी होगा, अकरमानी फसरनी सदीक़ाया व अकरमूनी फसरनी अस्दिक़ाई। यहाँ देखिए सेबवे और जमहूर के मज़हब पर दूसरे फेल को आमिल बना दिया गया इसमें ज़ाहिर में, और पहले फेल में तस्निया और जमा की ज़मीर लाई गई, लेकिन के सही के नज़दीक ज़मीर नहीं लाई जाएगी पहले फेल में। उसको सुने। व तक़ूलु अला मज़हबिल के सही व मन ताबअहु, और के सही और उसके ताबईन के मज़हब पर तुम कहोगे अकरमनी फसरनी सदीक़ाया व अकरमनी फसरनी अस्दिक़ाई, यानी पहले फेल में ज़मीर नहीं लाई गई फ़ाइल की, बल्कि फ़ाइल को हज़फ कर दिया गया और दूसरे फेल को इसमें ज़ाहिर में आमिल बनाया गया। फ़यकूनुल इस्मु ज़ाहिरु फ़ाइलन लिस्सानी, तो इसमें ज़ाहिर दूसरे फेल का फ़ाइल हो गया। वयकूनु फ़ाइल अव्वले, और पहले फेल का फ़ाइल महज़ूफ़न महज़ूफ़ हो गया। वमा क़ालहुल के सही लैसा बिबईद, और के सही ने जो कहा है वो बईद भी नहीं, यानी गलत भी नहीं है। लिअन्नल अरबा तस्तगनी, क्योंकि अरब के लोग बेनियाज हो जाते हैं फ़ी कलामिहा, अपने कलाम में, अम्मा युलम, उस लफ्ज़ से जो पहले से मालूम हो, लव हुज़िफ़ा, अगर उसे हज़फ कर दिया जाए, वलव काना उम्दतन, अगरचे वो हज़फ होने वाला फुजला ना हो, उम्दा ही क्यों ना हो। वलिहाजा, और इसके लिए शवाहिदो, बहुत सी शवाहिद और मिसालें हैं, मिन कलामिहिम, अहले अरब के कलाम में। ये तो उस सूरत में जबकि इसमें ज़ाहिर पर आमिल बनाएं दूसरे फ़ेल को, लेकिन अगर पहले फ़ेल को आमिल बनाएंगे तो बिल इत्तिफाक दूसरे फ़ेल में ज़मीर लाएंगे। देखिए, अम्मा लव अमल तल अव्वला फिल इसमें ज़ाहिर, लेकिन जब पहले फ़ेल को आमिल बनाएंगे इसमें ज़ाहिर में, यानी उस सूरत में जबकि ज़मीर मरफू ना हो। अम्मा लव अमल तल अव्वला, लेकिन अगर पहले फ़ेल को इसमें ज़ाहिर में आमिल बनाएंगे, फ़यजिबु बिल इत्तिफ़ाक़, तो बिल इत्तिफ़ाक़ वाजिब है अल इज़मारु फ़िस्सानी, दूसरे में ज़मीर लाना। न हो जैसे अकरमनी फसर्रानी सदीक़ाया, अकरमनी सदीक़ाया को अकरमा का फ़ाइल बना दिया गया और सर्रा में ज़मीर लाई गई। और जैसे अकरमनी फसर्रूनी अस्दिक़ाई, मेरे दोस्तों ने मेरी ताज़ीम की तो उन्होंने मुझे खुश किया। इसमें अस्दिक़ाई, इसमें ज़ाहिर को अकरमा का फ़ाइल बनाया गया और सर्रू यानी दूसरे फ़ेल में ज़मीर फ़ाइल लाई गई।